نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دو حدیث سماعت فرمائیں گے، بہت فائدے والی اور بہت پیاری حدیث ہیں، دونوں مشکات شریف کی حدیث ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی مقدار کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو عالم بننے کے لیے یا عالموں میں اس کا شمار ہونے کے لیے کم از کم علم کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں کتنا پیارا سوال کیا ہے صحابی نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت کا کوئی شخص اس دین میں سے، یعنی جو میں شریعت لے کے آیا ہوں، جو احکامات لے کے آیا ہوں، اس میں سے 40 احادیث، صرف 40 احادیث لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے تو قیامت والے دن اس کا شمار علماء میں اور فقیہ میں ہوگا اور میں اس کی اطاعت گزاری پر گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث یاد کر لیں اور ان کو امت کی فائدہ پہنچانے کی نظریے سے، اس غرض سے کہ دوسروں تک بھی حدیث پہنچے اور دوسرے سے فائدہ حاصل کریں، تو ہم جیسے گناہ گار جو ہیں ان کا شمار بھی علماء میں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اطاعت گزاری کی گواہی دیں گے۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو شاد و آباد رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، یعنی ہماری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ حدیث سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا بہت بڑی سعادت کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام نے بڑی محنت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، دوسرے صحابی کے پاس گئے ان سے ملنے کے لیے۔ جب ان کے گھر گئے تو وہ بہت خوش ہوئے دیکھ کے کہ میرا بھائی اتنی دور سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تو جب فراغت نصیب ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی کام تھا، خیریت سے آئے تھے؟ تو جو صحابی ملنے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی مدینہ شریف میں، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ حدیث آپ نے روایت کی ہے، تو میں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ واقعہ ہی آپ نے وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ آپ ذرا اندازہ کریں کہ سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے صرف ایک حدیث کی تصدیق کے لیے۔ اور ہمیں اگر کوئی حدیث سنانا بھی چاہے تو ہم اس کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہم ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ اگر کوئی حدیث کا کلپ آ بھی جائے تو ہم معاذاللہ اس کو سکپ کر دیتے ہیں، اس کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس پہ ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ کو حدیث یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پہنچا رہا ہے، اس کو ضرور سنیں، اس پہ عمل کریں، اور جو پہنچانے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ضرور پہنچائیں۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہو، آپ ایک معمولی سے پلیٹ فارم سے بھی اس چیز کا آغاز کر سکتے ہیں۔ نیت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے پہنچانی ہے۔ میرے پاس نہ کوئی اسٹوڈیو ہے، نہ کوئی مائکرو فون ہے، نہ کوئی میرے سامنے کوئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک معمولی سا موبائل ہے، اور جس کے ذریعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، کہ کسی طرح نیت یہ ہے کہ کوئی حدیث سن لے گا، اس پہ عمل کر لے گا تو ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ کہ خدا را اپنے گھر میں احادیث کی کتب ضرور لا کے رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو حدیث کا علم ضرور پڑھائیں۔ جب کتاب گھر میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا مطالعہ بھی ہوگا۔ میں نے پہلے بتایا تھا غلام رسول صاحب کی، سعیدی صاحب کی شرح انہوں نے کیا بخاری اور مسلم کی۔ آپ کوئی بھی حدیث لے آئیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، بہت پیاری شرح انہوں نے کی ہوئی ہے، بہت پیاری شرح لکھی ہے، بڑے آسان الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے۔ موبائل پہ ہم بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی حدیث والا کلپ آ جائے تو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ صحابہ ایک حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی حدیث پہنچے کسی بھی ذریعے سے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم 2 منٹ لگا کے وہ حدیث سن لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حدیث کا علم سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔